یہ جو گزشتہ ہفتہ جو گزرا، اس میں ایک دن صبح کے وقت ہمارے محلے کے ایک ساتھی اپنے کسی کام کے حوالے سے تشریف لائے. بہت اچھے ساتھی ہیں اور محلے کے تو سارے ساتھی بہت اچھے ہوتے ہیں، پڑوس کے اضافی حقوق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو پڑوس کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں فکر مندی کے ساتھ سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے پڑوس کو خیر نصیب فرمائے اور پڑوس کی خیر ہم کو نصیب فرمائے، جانبین کو ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرمائے. میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے کسی کام کے حوالے سے تشریف لائے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی خدمت میں ہمارے دوران گفتگو یہ واقعہ آیا، یعنی میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا جو آپ حضرات کی خدمت میں بھی ایک سے زائد مرتبہ مجلس ذکر سے منسلک گفتگو میں عرض کیا جا چکا ہے. بھائی یہ موبائل جس کا بار بار متاثر کر رہا ہے، اس کو ان سے درخواست ہے کہ اسے آف کر دیں. جزاکم اللہ خیر. تو میں نے وہ خاندان ولی اللہ ہی کے ایک چشم و چراغ کے حوالے سے واقعہ جو آپ کی خدمت میں بھی ایک سے زائد مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے تکریم انسانی کے پس منظر میں، کہ غالباً حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی بیان فرما رہے تھے. تو ایک نواب صاحب یا با اثر شخص جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو بالکل وہ سامنے نظر آئے تو ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی. ظاہر ہے کہ شلوار کا یا ازار ہر اس لباس کو کہتے ہیں جو انسان نچلے حصے پر پہنتا ہے، اب وہ چاہے شلوار ہو یا تہمد ہو، جو بھی ہو وہ ازار کے ضمن میں آتا ہے. تو حدیث شریف میں ٹخنوں کو ازار سے ڈھکنا، اس کی ممانعت آئی ہے. اور ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی فرما دی ہے، چاہے وہ ہماری ناقص عقلیں اس کو سمجھ پائیں یا ہماری عقلوں سے وہ بات ماورا ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اس کی توجیہ کریں کہ اس زمانے میں ایسا تھا، یہ مناسب نہیں ہے. جو ایمان کا جو سب سے مطلوب درجہ ہے وہ یہی ہے کہ عقل سے ماورا ہو کر بس اس کو دیکھے کہ میرے آقا نے کہا ہے، اس کے بعد پھر خاموش ہو جائے. اس میں وعیدیں بھی ہیں. بالخصوص ایک تو یہ ہے کہ عمومی طور پر اس سے منع کیا گیا ہے، نماز ہو یا غیر نماز. اور پھر نماز میں اس کی وعید بھی ہے کہ جس شخص کا ازار یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد ہم اس بحث میں پڑھیں کہ اس سے یہ مراد ہے، اس سے فلاں مراد ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ہمیں کسی طور پر زیب نہیں دیتا. تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گفتگو فرما رہے تھے، تو ایک صاحب آئے تو ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. اب اس واقعے میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ دین کی بات کس طرح سے کہنی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے پیرائی میں. حضرت نے جب دیکھا تو ظاہر ہے کہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بخشا ہو، جب وہ کوئی چیز دیکھتا ہے کہ یہ خلاف شرع ہے، یہ خلاف سنت ہے، تو فوراً وہ چیز کھٹکتی ہے کہ اس حوالے سے متوجہ کرنا چاہیے. تو ایک تو ہمارا لٹھمار انداز ہے کہ ہم بھری مجلس میں کہتے ہیں اوے تم اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی کرو. تو اپنے خیال میں ہم نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن جس شخص سے ہم کہہ رہے ہیں تو اس کی بھی عزت نفس ہے
تو اور ظاہر ہے کہ اس کا بھی وہ ذہن نہیں بنا قبولیت کے حوالے سے، دین سے واقفیت کے حوالے سے، تو ہمیں 10 دفعہ سوچنا ہوگا کہ ہم اسے کیسے بات کریں. بات کرنی بھی ہے لیکن کس طرح کریں. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں جی دین کی بات کہنی ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے ہماری بلا سے، تو میرے خیال میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کیا بھئی اگر تمہارے ابا شریعت مطہرہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں لا علمی یا نادانی کی بنا پر، تو تم یہی انداز اختیار کرو گے؟ یا اسی طرح کوئی دنیاوی اعتبار سے ایسا صاحب منصب جو کھڑکے دڑکے والا ہو، ایس پی صاحب ہوں یا آئی جی صاحب ہوں یا کوئی اور ایم این اے وغیرہ ہوں، تو کیا ان سے بھی ایسے ہی کہو گے؟ تو وہاں پر تو تم 10 باتیں کرو گے، تو پھر وہ تمہاری غیرت دینی کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے وہ غیرت ایمانی نہیں تھی، وہ تمہاری حماقت تھی، اور وہ تمہارا بے مقصد کا ایک جھاگ تھا اور کچھ بھی نہیں. تمہارے اصل میں جو تمہارے اندر کی تخریب اور بدتمیزی تھی، یا تم جو اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے تھے اور دوسرے کو بے دین سمجھ رہے تھے، تو وہ کیفیت الفاظ کی صورت میں باہر نکل رہی تھی. اور یہ چیز اس کا بھی پتہ دیتی ہے کہ تم نے علم تو حاصل کر لیا لیکن انسان نہیں بن سکے، اپنی اصلاح نہیں کروائی. تو ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو حضرت شاہ صاحب نے ان کی اصلاح فرمائی ہے، وہ دین کو بہت اچھا جانتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ 1 صدی سے زائد گزر گئے ہیں نا، تو ابھی تک ہمارے قلوب میں وہ زندہ ہیں. تو اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو سیکھا، سمجھا اور حکمت کے ساتھ اس کو آگے بیان فرمایا. تو حضرت شاہ صاحب نے دیکھا تو فوراً یہ بات ذہن میں کھٹکی کہ بھئی یہ میرے آقا کے حکم کے خلاف ہے، تو مجھے انہیں متوجہ کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ میری ان سے کوئی مخاصمت نہیں ہے، تو مجھے انہیں متوجہ کرنے میں ایسی حکمت اختیار کرنی چاہیے کہ انہیں برا بھی نہ لگے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی میں پوری کروں. تو حضرت نے بھری مجلس میں انہیں مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جمعے کے بعد آپ مجھ سے مل لیجئے گا، مجھے آپ سے کام ہے. تو انہوں نے کہا بہت اچھا. حضرت جمعے سے فارغ ہوئے، جب لوگ چلے گئے تو وہ پھر آئے سامنے کہ جی حضرت آپ نے یاد فرمایا تھا. تو حضرت کے پاس کچھ لوگ، چند ایک لوگ موجود تھے. تو حضرت نے سوچا کہ وہ جو سینکڑوں یا ہزاروں کا مجمع تھا اس میں ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی تھی، تو یہ 10-11 لوگوں کے سامنے بھی تو مجروح ہوگی نا. تو حضرت نے ان کی تکریم کی خاطر ان سے فرمایا کہ میں ان حضرات سے فارغ ہو جاؤں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. کہ جی ٹھیک ہے. جب فارغ ہو کے چلے گئے تو حضرت نے انہیں اپنے کمرے میں یعنی اپنے حجرے میں بلایا کہ یہاں تشریف رکھیں. انہیں فارغ کر کے حضرت اب کمرے کے اندر آ گئے، دروازہ بند کر دیا. تو اب حضرت کہنا چاہتے تھے لیکن حضرت نے سوچا کہ جمعے کے دوران اس لیے نہیں کہا کہ سینکڑوں یا ہزاروں لوگ تھے، اس کے بعد اس لیے نہیں کہا کہ 10-12 لوگ تھے، تو اب کم از کم میں تو ان کے سامنے ہوں نا، تو میرے سامنے بھی اگر ان کی عزت نفس مجروح ہوئی تو یہ بھی بری بات ہے اور کہنا بھی ضرور ہے. حضرت سوچتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات ان کے دل میں ڈالی کہ تم یوں کہو. تو انہوں نے کہا کہ نواب صاحب ایسا ہے کہ میرا پیٹ بڑھ گیا ہے، تو میں شلوار جب باندھتا ہوں تو وہ نیچے ہو جاتی ہے، تو دیکھنا کہیں میرے ٹخنے تو نہیں ڈھکے ہوئے. وہ بہت سمجھدار آدمی تھے، سمجھ گئے. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لی اور حضرت کے ہاتھ چومے کہ حضرت انشاءاللہ آج کے بعد غلطی نہیں ہوگی. اس یہ طریقہ ہے جیسے ہم اپنے والد یا اپنے بھائی کو بدتمیزی کے ساتھ نہیں کہتے اور اجنبی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ میرا بھائی میرے کنبے کا فرد ہے اور اجنبی میرے کنبے کا فرد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جب کنبے ہی کو سامنے رکھنا ہے تو اپنے کنبے کو نہیں، میرے کنبے کو سامنے رکھے. اور اللہ کا کنبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الخلق عیال اللہ. اور جس دن یہ فرق سمجھ گئے
اور ہم نے اختیار کر لیا تو انسان بن جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ وہ ہمارے محلے کے ساتھی وہ تشریف لائے تھے تو میں نے ان کے سامنے واقعہ بیان کیا تو کہنے لگے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر وہ سب کے سامنے کہتے تو واقعی وہ شرمندہ ہوتے. اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے کہ میں خانقاہ میں مجلس ذکر میں آیا تھا اور اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر آیا تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا. اب انہوں نے نماز کا وقت کہا، وہ کون سی نماز مراد ہے وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلی صف میں بیٹھ گیا، میرے ساتھی بھی بیٹھ گئے، تو ایک خادم آیا اور اس نے کہا کہ جی یہ صف خالی رکھنی، پیچھے ہو جائیں آپ. تو میں پیچھے ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ایک خادم آیا، وہی تھا، یہ کوئی اور تھا، کہ یہ بھی صف خالی رکھنی، پیچھے ہو جائیں. تو میرے ساتھی مجھے سوالیہ انداز سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ میرے ادب میں تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا نا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی اذیت سے گزرا ہوگا، خاص طور پہ نئے ساتھیوں کو لے کر آیا. اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں کتنی اذیت سے گزرا ہوں. اور خاص طور پر جب میں تکریم انسانی کے حوالے سے اس کو بتا رہا ہوں تو اس نے مجھے میرا چہرہ دکھایا نا کہ آپ کی خانقاہ میں ایسا ہوتا ہے. اور ہم آئے دن ہماری خانقاہ کا مرکزی موضوع ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا اکرام کرنا، اس سے محبت کرنا، یہی ہوتا ہے نا. تو اور پھر یہ بھی اس نے بتایا کہ وہ کہنے والا بھی پرانا ساتھی تھا اور وہ نمازی بھی پرانے ساتھی تھے. اور زیادہ تکلیف کا باعث ہے کہ پرانے ساتھیوں سے تو امید ہوتی ہے کہ وہ کچھ سیکھ چکے ہوں گے نا. پرانے ساتھی کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ پرانے ساتھی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ آگے تشریف رکھیں، یہ تکریم کا مظہر ہے نا، تو یہ ان کے لیے اضافی فکر مندی کا باعث ہے اس حوالے سے کہ ہمیں تکریم دی جا رہی ہے تو بھئی یہ تو بڑی شکر گزاری کا موقع ہے اور پہلے سے زیادہ بیداری کا موقع. یہ تھوڑا یہ کہ بھی آگے بیٹھ گئے. ایک علیحدہ موضوع ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ مجھے پروٹوکول دیا جائے. یہ بہت ہی اذیتناک بیماری ہوتی ہے. وہ پھر بیماری سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہے کہ آج میں فلاں افسر کے ساتھ ہوں، آج میں فلاں MNA کے ساتھ ہوں، فلاں کے ساتھ ہوں. وہ بیماری پھر جاتی نہیں. تو ایک تو اس بیماری سے نکلنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. بیٹھ جائیے. ایک تو اس بیماری سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے. اگر یہی بیماری پالنی ہے کہ بھئی فلاں کے ساتھ میں رہو فلاں، تو بھائی اگر ایسا ہی کرنا ہے تو کوشش کریں کہ رب کے ساتھ نسبت جڑے. MNA کے ساتھ یا IG کے ساتھ یا SP کے ساتھ یا کونسلر کے ساتھ، یہ سوائے حماقت اور وہم کے کچھ بھی نہیں ہے. انتہا کس چیز کے لیے محنت ہو رہی ہے. تو یہ مستقل بیماری ہے کہ پروٹوکول. بھائی اتنے سال ہم خانقاہ میں جاتے رہے تو سوائے نفس کے موٹا کرنے کے کیا سیکھا ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو ان حضرات کے لیے صف خالی رکھی جاتی ہے، اگر وہ لیٹ ہو گئے تو انہیں خود احساس چاہیے کہ پیچھے رہیں. وہ اگر وہ خود اصولوں کو رونتے ہوئے آئیں گے تو نئے ساتھیوں سے کیا امید ہوگی. اضافی تکریم کا تقاضا کیا ہوتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب شامزی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ فاروقیہ میں اس وقت استاد حدیث بھی تھے اور دارالافتاء کے رئیس بھی تھے. تو میں ان کی خدمت میں تھا، پڑھتا تھا میں. تو انہوں نے ترمذی شریف کا پرچہ بنایا. دورہ حدیث شریف کا سال ہوتا ہے. جو حضرات عالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، وہ خوب جانتے ہیں کہ ترمذی شریف کے پرچے کی کیا اہمیت ہوتی ہے. ترمذی شریف کے پرچے کی اہمیت بخاری و مسلم کے پرچے سے زیادہ ہوتی ہے. امتحانی پیپر کی بات کر رہا ہوں. تو مجھ پہ ان کی خاص شفقت تھی. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ ایک مجھے ورقہ دیا، پیپر دیا
اور فرمایا کہ ترمذی شریف کا پرچہ ہے، فلاں دن امتحانات شروع ہو رہے ہیں، تو آپ کی تحریر اچھی ہے تو آپ اس کو ایک صاف کاغذ پہ منتقل کر دیں. اب وہ کئی سو طلباء ہیں دورہ حدیث شریف میں، تو خیر حضرت نے اتنی بات کہی اور وہ کاغذ مجھے تھما دیا. میں لے کر کے کمرے میں آ گیا اور میں نے اس کو احتیاط سے اپنے اس میں بکسے میں رکھ دیا اور اس کو تالا لگا دیا. تو کسی طرح سے ساتھیوں کو بات پتہ چل گئی کہ ترمذی شریف کا پرچہ ہے اور سب سے اہم ہے. تو ان ساتھیوں میں ظاہر ہے کہ دوستیاں تعلق ہوتے ہیں یعنی سب جگہوں پہ. تو وہ ایک ساتھی میرے پاس آئے جو بہت اچھے ساتھی ہیں، تو مجھ سے انہوں نے تمہیداً بات کی جیسے کہ ہوتا ہے ہم طلباء کا مزاج کہ جی یہ مفتی صاحب آپ بہت اچھے ہیں دین کی خدمت. تو میں پہلے سوچتا رہا کہ کیوں کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آج ہی تو اچھا نہیں ہوا. تو مجھ سے میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے وہ سنا ہے کہ استاد صاحب نے آپ کو وہ ترمذی شریف کا پرچہ دیا ہے کہ آپ اس کو منتقل کر لیں، تو کوئی ایک دو سوال مجھے بتا دیں. اس نے یہ کہا، اوہو میرے ذہن میں اچھا یہ وجہ ہے. آپ یقین کیجئے کہ مجھے فوراً میرے دل میں احساس پیدا ہوا کہ استاد صاحب نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ بیٹے یہ امانت ہے، خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ پرچہ سب کے لیے برابر ہے نا. تو جس میں یہ جانچا جائے گا کہ کس طالب علم نے کتنی محنت کی ہے. اگر آپ نے ایک سوال بھی کسی کو بتا دیا تو وہ باقی طلباء کی محنت کے ساتھ زیادتی ہوگی نا، کہ اس نے نمبر لے لیے انہوں نے نمبر نہیں لیے. حضرت نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. اب وہ میرے بہت اچھے دوست تھے. میں اب دل ہی دل میں سارے مضمون کا مذاکرہ کر رہا ہوں کہ یار استاد صاحب کی عظمت کو سلام ہے، انہوں نے اشارتاً بھی نہیں کہا. اتنا بھروسہ. اور پھر میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ اگر وہ کہہ دیتے تو شاید میں شر کی طرف چلا جاتا. اب تو نہیں کہا، اب تو مجھ سے مطالبہ اور میری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے نا. حضرت نے مجھے اتنا خاص سمجھا کہ حضرت کے حاشیے خیال میں بھی یہ نہیں کہ خیانت کرے گا. میں پھر بھی خیانت کر گیا تو پھر انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہوں نا. میں نے ان کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت اگر دوستی جاتی ہے تو جائے، مطلب الفاظ یہ نہیں ہوں گے. تو میں نے ان سے معذرت کر لی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسا نااہل آدمی اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ اگر مجھے اضافی اہمیت دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے استاد اور اپنے دین کی عظمت کو ملحوظ رکھوں، اس پہ آنچ نہ آنے دوں. آپ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں. اگر آپ کو مخصوص کیا گیا کہ اگلی صفوں میں بیٹھیں تو پھر خانقاہ کا تقدس مجھے اور آپ کو اپنی جان سے بڑھ کے عزیز ہونا چاہیے نا. اب مجھے اس شخص کی وجہ سے، آپ پرانے حضرات کی وجہ سے یہ بات سننے کو ملی. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا واقعہ میں تکریم انسانی کے حوالے سے ان کو سنا رہا تھا. خرامہ آتے ہیں بھئی ہم تو جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں پہنچا ہوا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی شخص نے کہا کہ حضرت فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں، بہت سارے مریدین ہیں، کیا کہنے، ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ پہنچے ہوئے اور خود بھی کہتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن حضرت وہ نماز نہیں پڑھتے. فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، وہ پہنچے ہوئے. کیا مطلب؟ فرمایا جہنم میں پہنچے ہوئے. الیاذ باللہ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ میری کیا حیثیت ہے، آپ لوگوں نے مجھے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا کہ تجھے گاڑی چلانا. اب میں سمجھوں کہ بھئی میری وجہ سے چل رہی ہے. آپ سارے اچھے لوگ ہیں، لیکن آپ کو، آپ میں سے جن لوگوں کو تخصیص کے ساتھ آگے جگہ دی گئی ہے تو ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو یہی ذمہ داری کہ مجھے یہ سننے کو ملنا تھا. اب میں کیا لفظ کہوں؟ اپنے لیے تو میں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کچھ حیا چاہیے، آپ کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا نا. مثلا میں اگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے، اگر میں کہیں گیا ہوں اور وہاں پہ کوئی مجلس ہے اور میں لیٹ ہو گیا ہوں تو میں باصرار سب سے پیچھے بیٹھتا ہوں. نہیں بھائی میری غلطی ہے. کسی جگہ میں گیا اور وہاں پہ جو
صاحب منصب ہیں یا جو ذمہ دار ہیں، اگر وہ آرام کریں، بھائی میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مزدور بھی ہے، میں اس سے ملنے گیا ہوں اور وہ سویا ہوا ہے، تو پوری سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی مجھ پہ یہ رحمت ہے کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے آرام میں خلل نہ ہو۔ اگر میرے پاس وقت ہے تو انتظار کروں گا، وقت نہیں ہے تو آ جاؤں گا، دوبارہ مل لوں گا۔ ٹھاؤ حضرت نو کیا سیکھا ہے ہم نے پھر؟ اینو 10 میں کون ہے؟ یہ جہالت ہے نا۔ اپنے رب سے ایسا مضبوط تعلق ہو کہ ہم چھپتے پھریں تو لوگ ہمیں تلاش کریں بھئی وہ اللہ والا کہاں ہے، اور ادھم کہ تمہیں بتاؤ جی اللہ والا آ گیا میدان وچ، یہ انسانیت ہے کوئی؟ بھئی خانقاہ سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے نا، اگر یہی سیکھا ہے تو پھر کیا سیکھا ہے؟ یہ اوصاف سیکھنے ہوتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ حاتم کی بیٹی ہیں جو جنگی قیدیوں میں آئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ حاتم جو سخی تھے کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ایک تو ان کی تکریم فرمائی ان میں تو مسلمانوں کے اوصاف تھے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو اوصاف کا مجموعہ ہوتا ہے نا، اور وہ حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہے، اور وہ اتنی جامع حدیث پاک ہے کہ اس کے مضامین کو ہم ابھی تک اس کا احاطہ نہیں کر پائے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے قبیلے کا سب سے برا انسان، یعنی قبیلے میں سب سے برا وہ ہے، باقی سب اس سے اچھے ہیں۔ میں اور آپ کسی کو برا کہیں تو اس کی برائی یقینی نہیں ہوگی، مطلب ہے کہ امکان ہے نا، میرا اندازہ آپ کا اندازہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، سرکار کا فرمانا تو غلط نہیں ہے نا۔ سرکار نے فرما دی کہ وہ سب سے برا ہے تو پھر وہ سب سے برا ہے، ایسے ہی ہے۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اطلاع دی گئی کہ ایک صاحب ملنے آئے ہیں اور ساتھ میں نام لیا گیا، تو فرماتی ہیں یہ وہی صاحب تھے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اپنے یہ قبیلے کے سب سے برے ہیں۔ تو بزبان حال مجھے تجسس ہوا کہ میں دیکھتی ہوں کہ اب سرکار، یعنی دیکھنے سے مراد الیاذ باللہ امتحان لینا نہیں ہے بلکہ صورتحال کو سمجھنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا سلوک فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تکریم فرمائی۔ جب وہ چلے گئے وہ صاحب، تو میں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے قبیلے کے سب سے برے ہیں، اس کے بعد میں خاموش، لیکن سارا سوال آپ بھی سمجھ رہے ہیں، اگر سب سے برے ہیں تو آپ نے ان کی تکریم فرمائی، تو یہ میں سمجھ نہیں سکی۔ اگلی جو بات ہے نا وہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے۔ اب میں کہیں جاؤں، میرا پروٹوکول ہے، ظاہر ہے کہ میری زبان کی گندگی سے ہر آدمی بچنے کی کوشش کرے گا نا، آئیے حضرت آئیے، تو پھر مجھ جیسا کمینہ کون ہے؟ اور ہمیں خوب پتا ہوتا ہے کہ ہمارا اکرام تعظیم کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اس ماحول کی وجہ سے ہو رہا ہے جو میں نے جس کو تخلیق کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آئینہ ہے نا۔ میری بیوی اگر میرا اکرام میری زبان کی غلاظت سے بچنے کے لیے کر رہی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں بدترین انسان ہوں۔ تو ہر ایک شخص کو پتا ہوتا ہے کہ میں بلیک میل کر رہا ہوں سب لوگوں کے سامنے، حضرت آپ نے تو یہ کہا تھا، اچھا بھائی غلطی ہو گئی۔ تو ہر آدمی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے نا۔ پروٹوکول کا مطالبہ بذات خود غلط ہے، یہ کمینگی کا مظہر ہے۔ خدا نے جو جن عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے سب کو پتہ چل جائے تو جوتوں میں کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہر شخص کو نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔
ہر وقت شکر گزار رہے کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. پھر پروٹوکول کیسا؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے. صرف یہ نہیں، تمام جگہوں پر کوشش کریں کہ ویسا اچھا بنے جیسا کہ سرکار نے فرمایا. اچھا وہ ہے جس میں 2 خوبیاں، ہر ایک وقت میں 2 خوبیاں ہوں، کہ اس سے کسی کو شر کا اندیشہ نہ ہو. اور ہمارا، میں نے تو لا پا کے واقع ہاتھ میں پکڑا دی. شرم نہیں آتی؟ کسی شخص نے کسی کو گالی دی اور بعد میں بڑے فخر سے کہنے لگے میں نے ایسی گالی دی قبر میں اس کے ساتھ جائے گی. ایک اللہ والے بیٹھے تھے، میں اس کے ساتھ نہیں تیرے ساتھ جائے گی. ہمارے بہت سے علماء میں مجھ جیسے نام نہاد مولویوں بھی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے. بھئی صحابہ کی خوبی ہے کہ رحماء بینہم، اور ہماری جو اندر کی تخریب ہے اس تخریب کی بنا پر چونکہ اصلاح نہیں ہوئی نا، خانقاہ کے مالک بن بیٹھے، بڑوں کے فوت ہونے کے بعد پیر صاحب بن بیٹھے نا. اب اس کا اثر یہ ہے کہ جب کسی کی توہین ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے. کوئی سیدھی سیدھی بات کرے، میں اچھا یار یہ بھی کوئی تقریر ہے، یار وہ نے کمال تقریر کری، وہ کہ نو کر دی اور نو کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بیمار ہو تمہیں اس بات کی خوشی ہوتی کہ فلاں کی عزت اچھا لی گئی ہے. کتنی بری بات ہے. کیا مومن کی شان سر سے چادر کھینچنا ہے؟ نہیں، مومن کی شان سر پہ چادر ڈالنا ہے. دیکھیے نا، اب میں اور آپ، کم از کم مجھے دیکھنا ہے کہ جہاں میرا اکرام ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. میں اگر بدتمیز آدمی ہوں، صاحب منصب، مثلا میں خطیب ہوں یا پیر صاحب ہوں، اگر میرا اکرام نہ کیا تو مخاطب کو ڈر ہے کہ جمعے کے خطبے میں اس نے میری بےزتی کر دینی، اور بےزتی بھی بلیک میلنگ کے ساتھ. بہت سے لوگ دینداروں کا ادب نہیں کرتے، اپنے آپ کو دیندار بنائے ہوا اور اس کو سب کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے. ہر جگہ مذہب کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. دین اپنی ذات کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے صرف اچھا گمان. 2 حرفی سی بات ہے. 3 دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے اور سب سے برا کون ہے؟ معلوم ہے کہ مخاطب اول صحابہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، قرآن کریم میں جا بجا دی. انہیں فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا کون. بعد والے کس شمار میں ہیں؟ اور کلیہ بتا دیا کہ تم میں، پھر چاہے کوئی عالم ہو، پیر ہو، کچھ بھی ہو، کلیہ یہ ہے. اور یہ بھی بتا دیا سب سے اچھا وہ ہے چاہے وہ بالکل ان پڑھ ہو. اب میرے بہت سارے استاد ہیں، سبھی واجب الاحترام ہیں، قابل احترام نہیں، واجب الاحترام. مجھے 2 استاد یاد ہیں، ایک ہے مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہے مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو وضو کر کے غسل کر کے آئے تو خدا گواہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے چہرہ نہیں، اپنا باطن اور قلب دھو کر کے آئے، سامنے نظر آتا. اللہ کو جان دینی ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اخلاص کو مجسم دیکھا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے حضرت کے پیشانی پر اخلاص کا نزول دیکھا ہے. یہ نہیں کہ مجھے بصیرت تھی، نہیں، حقیقت اتنی نمایاں تھی کہ وہ نظر آ رہی تھی. کیا تھا؟ ہر مومن کی پردہ پوشی کرنی. باقی جو اساتذہ کھڑا کرتے ہیں، کان پکڑواتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، آدمی ادباً چپ رہتا ہے، لیکن سوائے تلخ جذبات کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ سب جانتے ہیں نا. تو مطلب پھر ہم نے کیا سیکھا ہے؟
یہ ارشاد عالی ہر وقت میرے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں ساری دنیا مجھے اچھا کہے کہ تمہارے کیا کہنے، تم بہت اچھے ہو، نہیں، مجھے یہ دیکھنا کہ میرے سرکار نے اچھائی کا معیار کیا بتایا، کہ پھر مجھ سے کسی کو شر کا اندیشہ نہ ہو، یار بہت ہی گندی زبان والا آدمی ہے، اللہ کی پناہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت کا مطلب یہ ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی اجتماعی خوبیوں میں سے، مجلسی خوبیوں میں سے